بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور دے اندر جدو مسلمہ بن کذاب نے جنگ کی تھی، یعنی اس نے نبوت کا دعویٰ کیتا، ابو بکر صدیق نے بڑی بڑی جنگ لڑی جدے وچ ہزاراں دے تعداد اندر جلیل القدر صحابہ حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ نے ساریاں چیزاں سائڈ تے رکھ کے آپ نے اس ختم نبوت دے جھوٹے دعوے دار نو، یعنی آپ نے جس نے نبی دا دعویٰ کیتا اس نو واصل جہنم کیتا، ادو تک جنگ ختم نہیں کیتی، بھاوے جتنے بھی شہید ہو گئے، جدو تک وہ واصل جہنم نہیں ہویا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آج ان رہ دیتی گئی، آپ اپنے نور صدیقیت نال بیک رہے ہیں، اگر ان آج گنجائش دیتی تو پھر ہزاراں دی تعداد فرقے نہیں بڑھنے، ہزاراں دی تعداد لوگاں نے نبوت کا دعویٰ کر دینا ہے کہ امت ہزاراں گروہاں دے اندر تقسیم ہو جاتی تھی، ہر بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور آپ نے اس مسئلے اتنا لازمی، اتنا ضروری اور فرض سمجھا کہ آپ نے ڈھیر ساری قربانی دے کے مرزا حسنو مسلمہ بن کذاب نو واصل جہنم کیتا۔ پھر 1974 دے اندر آپ دے بیٹے شاہ احمد نورانی نے بھی یہ ثابت کیتا کہ قادیانی کافر نے، اور جیڑا بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، اور جیڑا بندہ مطلب ایک آدھے فلانے ہوتے وہی نازل ہوتی ہے، اے بندہ گل کرنے والا بھی کافر ہے، اور جیڑا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس بندے نے کوئی بندہ کافر نہیں سمجھتا، وہ بندہ بھی کافر ہے، وہ بندہ بھی کافر ہے۔ قادیانی خود بھی کافر نے، اور جڑے لوگ انہوں مسلمان سمجھ دیں جی وہ مسلمان ہی ہیں، ساڑھے ہاری وہ عبادت کر دیں، قرآن پڑھ دیں، وہ بندہ بھی کافر دائرہ اسلام تو خارج۔ برادران اسلام، ختم نبوت کا مسئلہ کوئی چھوٹا جا مسئلہ نہیں، پختہ بنیادی اساس عقیدہ ہے یہ ختم نبوت والا معاملہ۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج تو بھی اہم مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ حضور آخری نبی، آپ کو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ